بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ پاکستانی نوجوانوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا سہیل وڑائچ صاحب اور ان کے پورے کھائی قبیلے کو آئینہ دکھانے کا، اور اب یہ بیڑا اٹھا لیا ہے عالمی نوجوانوں نے بھی۔ ایک عالمی شہرت یافتہ صحافی ہیں، انہوں نے کالم لکھا ہے عالمی جریدہ فورن پالیسی کے اندر، اور پہلے ہی جو پیراگراف ہے اس کے اندر انہوں نے جو حامد میر صاحب کے لیڈر ہیں، باقی بھی ان کے پورے قبیلے کے، پورے کھائی قبیلے کے جو سپہ سالار ہیں سہیل وڑائچ صاحب، ان کو رگیٹ ڈالا ہے اس پہلے پیراگراف کے اندر۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو پاکستان میں سو کالڈ ایک بہت بڑے کالمسٹ ہیں، انہوں نے پریڈکشن کی ہے اپریل کے اندر کہ جون میں عمران خان کی حکومت چلی جائے گی، اور پھر اس صحافی کے مطابق جون آیا اور چلا گیا، لیکن عمران خان کی حکومت وہیں کی وہیں رہی۔ انہوں نے چند بحرانوں کا بھی ذکر کیا جو عمران خان نے پچھلے 2 سال میں بھگتائے ہیں اور جن سے وہ کامیابی سے باہر نکلے ہیں۔ اور اب فورن پالیسی کے اس شہرت یافتہ جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان اپنی جو ٹینیور ہے 5 سال کا وہ پورا کریں گے، اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو یہ ٹینیور پورا کر رہا ہوگا۔ تو یہ جو سہیل وڑائچ صاحب کی امیدوں پر پانی پھیرا ہے عالمی شہرت یافتہ ایک صحافی نے آج ایک بار پھر، اور آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے مریم نواز کے واٹس ایپ گروپ کے سینئر ترین ممبر سہیل وڑائچ صاحب کو، کہ آپ جو پریڈکشن کر رہے تھے، جس طریقے سے آپ چاہ رہے تھے حکومت کو گرانا، وہ نہیں گری۔ ان کا کہنا تھا اس جو یہ مائیکل ہیں اس کے رائٹر فورن پالیسی کے اس آرٹیکل کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے ان 2 سال کے اندر، اور اپنے مشیران کو ہٹانا، اپنے ایڈوائزرز کو، اسپیشل اسسٹنٹس کو ان کی پوسٹ سے ریموو کرنا، یہ بہت ہمت والا کام تھا، اور عمران خان نے جب یہ کیا اپنی اور پاکستان کی بہتری کے لیے تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے لوگ کرپٹ ہو گئے ہیں یا عمران خان کی لیڈرشپ صحیح کام نہیں کر رہے، اس وجہ سے مشیران کو ہٹایا ہے۔ لیکن عمران خان ہر دفعہ اپنی ٹیم کے سینئر ممبرز کو ان کی پوسٹوں سے ہٹائے جانے کے بعد بھی اس بحران سے نکل آئے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو ایک بڑے بحران کا سامنا تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا، جب مولانا فضل الرحمان دینی جماعتوں کے کارکنان کو لے کر اسلام آباد آ پہنچے تھے، لیکن وہ جو دھرنا تھا اس کے اندر اپوزیشن کا شیرازہ بکھرا، اور اپوزیشن کا جو اتحاد تھا وہ دیکھنے میں نہ آیا، اور یہ عمران خان کے لیے ایک بوسٹ تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بار بار کوششوں کے باوجود ملک کی 2 بڑی سیاسی پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے کنٹینر تک نہ آ سکی۔ تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ فلاپ دھرنا جو مولانا صاحب کا تھا وہ عمران خان کے لیے بیسکلی ایک بوسٹ تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کے تعلقات اس وقت بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیورٹ لیڈر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے کہ فورن پالیسی کے اندر کسی حد تک اور ملک کے امن و امان کے حوالے سے بھی کسی حد تک فوج کا انپٹ لیا جائے، اور ظاہر ہے ایک اہم ادارہ ہونے کے ناطے ان کا انپٹ جائز بھی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی جو اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ ملک کے اہم خارجہ امور پر اور داخلی امور پر ان کی رائے لی جائے، عمران خان نے کبھی بھی ان کے اس رائٹ کے اوپر ہٹ نہیں کیا۔ لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت بھی عمران خان کو فیورٹ سمجھتی ہے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ ان کا انپٹ لیا ہے، اور ہمیشہ جہاں جہاں ان کی ڈیو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ ان سے لی ہے، کبھی ان کے جو رائٹ ہے اس کو تھریٹ نہیں کیا۔ لہٰذا یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان کوئی چپ کلش ہے۔ دوسرا وہ یہی کہتے ہیں کہ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی عمران خان کی ریپلیسمنٹ ہیں، اور پارٹی کے باہر جو بھی بہت سارے لوگوں کے نام آتے رہتے ہیں، لیکن اس آرٹیکل کے مطابق عمران خان کی ریپلیسمنٹ نہ پارٹی کے اندر سے ابھر کر سامنے آئی ہے اور نہ پارٹی کے باہر سے۔ اور عمران خان جو عالمی تمام ادارے بھی اور اخبارات بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے لکھا کہ کرونا بحران سے یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت شاید ڈگمگا جائے، پورا میڈیا اور پوری اپوزیشن سیم پیج پہ تھی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ اس کے اگینسٹ تھے، لیکن عمران خان نے جو سٹینڈ لیا وقت نے اسے ٹھیک ثابت کیا ہے۔ وہ کن وجوہات کی بنیاد پر ٹھیک ثابت ہوا ہے اس پر بحث نہیں کی گئی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشکل ترین بحران تھا، حالیہ بحران عمران خان کے لیے کرونا کا، عمران خان پر جو خصوصی مہربانی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ اس بحران سے بھی باہر آئے ہیں،
اور اس بحران سے باہر آنے کے بعد ان کے اعتماد میں خاصا اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کے جو تعلقات خراب ہوئے تھے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کی ایک وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ جو خارجہ محاذ پر ایک ڈیو انوالومنٹ ہمیشہ سے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ فارن پالیسی ہو یا بارڈرز کے جو معاملات ہیں یا جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ فارن پالیسی اسٹیبلش کرنے کی جو ایک انوالومنٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنی منمانیاں کرنے کی وجہ سے، اور منمانیاں بھی وہ کہ ساڑیاں میں نے بھیجنی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیوں پہ میں نے بلانا ہے، وہاں جانا ہے اور حریت رہنماؤں سے نہیں ملنا، حلف برداری کی تقریب میں تو میں نے ضرور جانا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں تھیں انہوں نے فاصلے بڑھائے تھے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور حکومت کے اندر، یہ کہنا ہے اس آرٹیکل کا۔ اور اس میں جو آخر میں بات کی گئی ہے وہ یہ کہ عمران خان اس وقت بھی پاکستانی ووٹرز میں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ اور سپورٹ کیا ان کے اندر پاپولر ہیں، ان کی پاپولیرٹی ان کے اپنے ووٹرز کے اندر کم نہیں ہوئی ہے تمام تر بحرانوں کے باوجود، تمام تر تنقید کے باوجود۔ لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو یہ تمام تر حالات ہوئے ہیں ان کی روشنی میں عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ تو یہ امید کی ایک کرن دکھائی دی ہے آج عالمی جریدہ، عالمی میڈیا کے اندر، اور بات وہی ہے کہ پہلے ہم یوٹیوبرز یہاں اسلام آباد راولپنڈی سے آئینہ دکھاتے تھے، اب عالمی میڈیا بھی ہاتھ دھو کر بیچارے سہیل وڑائچ صاحب کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔